الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على أفضلهم وخاتمهم محمد الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة امر اکبر من الدجال۔ حضرت عمران ابن حسین، یہ صاد سے ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تخلیق آدم سے لے کر قیامت کے دن تک دجال سے بڑی آزمائش، دجال سے بڑا امر، دجال سے بڑا فتنہ، دجال سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ تاریخ انسانی کا سب سے مشکل ترین ٹیسٹ وہ دجال ہے، اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کا سب سے مشکل ٹیسٹ اور آزمائش قرار دے رہے ہیں، ہم نے اس کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی۔ یعنی آخر کوئی تو وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تاریخ انسانی کا ہے، صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک۔ اور ہمارا جو تصور ہے وہ بالکل بچوں والی سوچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہم نے مراد لیا ہے، جو اخذ کیا ہے، وہ بالکل بچوں والی علمیت اور بچوں والی فکر ہے کہ ہمارے نزدیک وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس کی ایک آنکھ لٹک رہی ہوگی اور گدھے پہ سوار ہوگا، اور ایک ہاتھ میں اس کے آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، اور وہ گدھے پہ سوار چکر لگاتا پھر رہا ہوگا گلی گلی، کوچا کوچا، گھر گھر، اور کہے گا مجھ پہ ایمان لاؤ، مجھ پہ ایمان لاؤ، میں تمہارا رب ہوں۔ اگر ایسی ہی آسان بات ہے، ایسی ہی سادہ سی بات ہے، تو پھر تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو دیکھ کے پہچان لے گا دور سے ہی کہ یہ تو دجال ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے مشکل، سب سے بڑا امر ہے۔ آج کی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس بات پہ اتفاق ہو چکا ہے کہ یہ دور دجالی دور ہے، یہ جو تہذیب ہے دجالی تہذیب ہے، یہ نظام ایک دجالی نظام ہے، اور اس کے جو منتظر ہیں یہود، جن کا وہ مسیح ہے، وہ بھی اس کے شدت سے منتظر ہیں، اور ان کے خیال کے مطابق بھی وہ عنقریب سامنے آنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خروج وہ قریب ہے۔ اس سے جو متصل حدیث ہے اگلی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کی، یروشلم کی آزادی، ترقی، عروج، یثرب کی یعنی مدینہ کی خرابی، وخراب یثرب خروج الملحمہ، اور مدینہ کی خرابی ملحمہ کا ظہور، بہت بڑی جنگ، وخروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ، ملحمہ کی جنگ اور اس کا خروج اور قسطنطنیہ کی فتح، وفتح القسطنطنیہ خروج الدجال، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا خروج۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پہ پاس بیٹھے تھے، ساتھ بیٹھے تھے، ان کی یوں ران پہ یا کندھے پہ، اختلاف ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ یا ران پہ یا کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور فرمایا کہ معاذ جیسے تمہارا یہاں بیٹھا ہونا، موجود ہونا حقیقت ہے، ایسے ہی یہ بھی حقیقت ہے۔ یعنی یہ چاروں واقعات اسی ترتیب سے پیش آئیں گے۔ اور اب یہ حدیث انتہائی اہم ہے اس لحاظ سے کہ بہت کم احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
واقعات کی ٹائم لائن کو اور ان کو ایک آرڈر میں بیان فرمایا ہو، سیکوینس میں بیان فرمایا ہو، ورنہ احادیث میں کوئی ٹائم لائن نہیں دی جاتی، صرف اس کے علامات بتائی جاتی ہیں یا واقعات کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا. جیسے ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسا ہوگا، بندہ مومن کا بہترین اثاثہ اس کی بکریاں ہوں گی، ایک وقت آئے گا کہ زمانہ تیز ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ ایسا ہوگا، ایک وقت آئے گا. لیکن اس میں ترتیب نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا، لیکن اس میں ترتیب ہے. اور اس وقت یروشلم اپنی اس حیثیت کو دوبارہ انہوں نے حاصل کر لیا جو کسی زمانے میں تھی، یعنی ریاست اسرائیل کا. اس وقت تو شاید اس کا نام اسرائیل نہ ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ممکن ہے اس ریاست کا نام ریاست اسرائیل نہ ہو، لیکن بہرحال ایک ریاست تھی بنی اسرائیل کی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان سے پہلے ان کے والد ماجد سیدنا داؤد علیہ السلام، یروشلم ان کا دارالحکومت تھا، دارالخلافہ تھا. اور اب انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ ریاست دوبارہ قائم کر لی، بلکہ یروشلم کو، جب یہ اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت یروشلم سارا ان کے پاس نہیں تھا، بلکہ بعد میں انہوں نے قبضہ کیا. اور پھر بھی UN کی جو ریزولیشن تھی کہ آدھا ان کے پاس ہوگا اور آدھے پہ مسلمانوں کا کنٹرول ہوگا، اور یوں چلتے چلتے اب انہوں نے سارے کا سارا جو ہے وہ قبضے میں کر لیا. اور مسجد اقصی کو شہید کر کے جو گولڈن ٹامب ہے اس کو شہید کر کے اس کے نیچے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ ہیکل ہے، اور دوبارہ سے اس کی تعمیر کا ان کا خواب ہے. ٹیمپل جو تھرڈ ٹیمپل جس کو کہتے ہیں کہ اس کو تعمیر کریں گے تب ہمارا مسیحا آئے گا. اور وہ اس کی طرف یعنی پورے زور و شور کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں مدینہ منورہ کی اس وقت سیاسی حیثیت پوری دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہے. ایک وہ وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں مدینہ منورہ یعنی رولنگ سٹیٹ تھی، اور اس کے بعد صحابہ کے زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور یروشلم ایک حصہ تھا خلافت اسلامیہ کا. اور آج وہ وقت ہے کہ اسرائیل قائم ہو گیا، اور جو خلافت اسلامیہ کا مرکز تھا مدینہ منورہ، وہ اس کو نہ بننے سے روک سکا اور نہ ہی اس کو پھلنے پھولنے سے روک سکا اور نہ ہی اس کو آگے بڑھنے سے، بلکہ مجبور ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کو تسلیم کرنے تک چلے جائے. تو یہ جو صورتحال ہے، اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ ملحمہ کا ظہور ہے. اور یہ جو واقعات ہیں ان میں بہت زیادہ فصل بھی نہیں ہے، یعنی بہت لمبا وقت نہیں ہے. عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے بالعموم کہ ایک واقعہ ہے اور اس کے بعد بہت عرصے کے بعد دوسرا واقعہ پیش آتا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی یہ بتا رہا ہے، اور دوسری احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کے خروج میں کتنا وقفہ ہوگا. تو مہینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. تو یہ یکے بعد دیگرے یعنی ساتھ ساتھ ہیں، متصل ہیں، اور اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اب ملحمہ کا خروج ہے، اور اس کے آثار بنتے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر قسطنطنیہ کی فتح یعنی ترکی کا دوبارہ اسلامی بلاک کا حصہ بننا. فی الحال وہ ان کا حصہ ہے. فی الحال ترکی اگرچہ ایک مسلمان ملک ہے، لیکن وہ اسلامی ریاست تو نہیں، سیکولر اسٹیٹ، ان کا آئین سیکولر ہے، اور وہ ان کا حصہ ہے. نیٹو کا ممبر ملک ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کو نہ صرف اس نے تسلیم کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کے روابط ہیں، قریبی روابط ہیں. اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاص شرف بخشا ہے کہ اس نے آج تک 70-75 سال ہو گئے ہیں، اگرچہ دباؤ رہا ہر دور میں، صرف کل کی آج کی بات ہی نہیں ہے کہ بڑا دباؤ ہے باہر سے، ہر دور میں یہ دباؤ رہا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے. لیکن پاکستان نے الحمدللہ اس کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت
معلوم یہی ہوتا ہے کہ پاکستان اس کو کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں کرے گا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ تو دجال کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان فرمائی اور اس کے جو افعال کو بیان کیا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اور شکل میں، یعنی سمبولیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور وہ چیزیں اب حقیقت بن کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ جیسے حضور نے ارشاد فرمایا کہ دجال خروج کرے گا اور اس کے پاس آگ ہوگی اور اس کے پاس پانی ہوگا۔ اس کی آگ دراصل پانی ہوگا اور اس کا پانی در حقیقت آگ ہوگا، اور فرمایا کہ اگر تم اس کو پاؤ تو آگ میں کود جانا، کیونکہ وہ حقیقت میں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ کہ لٹرلی پانی کا ایک ٹب یا ایک ڈرم یا ایک حوض اس کے ساتھ ہوگا اور وہ اس کو ساتھ ساتھ لیے پھرے گا، اور آگ کا کیا ہوگا اس کے ساتھ، کس شکل میں ہوگی؟ کوئی تنور ہوگا، کوئی فرنس ہوگا، اور وہ لے کے پھرے گا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کود جانے کا حکم دے رہے ہیں، ساری کی ساری انسانیت کے سامنے وہ پیش کرے گا۔ یا یہ سمبولک ہے اور ایک نظام جو اس وقت بنا دیا گیا۔ اب دیکھیے یہاں سے لوگ جاتے ہیں یورپ تو کیا کہتے ہیں جا کے؟ وہ تو جنت ہے۔ سوئٹزرلینڈ کو کہا جاتا ہے جنت، کشمیر کو تو ہم ویسے ہی کہتے ہیں جنت ارضی یا جنت نظیر کہتے ہیں، کشمیر جنت نظیر خوبصورتی کے لحاظ سے، لیکن نظام کے اور سہولیات کے اعتبار سے، مادیت کے لحاظ سے واقعتاً وہ جنت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں پاکستان ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، تو بھاگ رہے ہیں نا۔ جنت سے تو کوئی نہیں بھاگتا۔ دیکھیے کوئی جنت میں گیا ہو سو کالڈ اور واپس آیا، جو چلا گیا بھلے وہ یہ کہہ کے گیا ہو کہ میں بس 2-4 سال لگا کے میں نے آ جانا ہے، جو گیا سو گیا، جنت سے کوئی واپس نہیں آتا، اور بھاگتا تو انسان جہنم سے ہی ہے۔ از راہ تفنن، یہ اگرچہ ایسی باتوں میں لب گشائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک حد تک میرا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں رہنے والوں کو کچھ رعایتی نمبر بھی دیں گے کہ تم نے زندگی جو ہے وہ پاکستان میں گزاری، لہذا ہاں کچھ تو کمپنسیشن ہونی چاہیے نا۔ اتنے سخت حالات میں اتنے چیلنجز کا سامنا تھا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کیا بعید ہے اگر ہم یہ امید رکھیں تو۔ بہرحال ان کے لحاظ سے، اور پھر دوسرے بہت سارے جو بزنس ہیں اس وقت جن میں بظاہر نظر آ رہا ہے بہت پیسہ ہے، حرام ہے، سود کا کاروبار ہے، اور ہمارے جتنا اس وقت بڑے بزنس ہیں، سٹاک مارکیٹ کو لے لیں، کوئی اس میں ہے کوئی شریعت کے کوئی اصول و ضوابط والی بات؟ سراسر ایک دجالی نظام ہے نا، دھوکہ ہے۔ اور ایسے ہی آپ انڈسٹریل نظام کو دیکھ لیں، اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کی بنیاد ہی سود پہ ہے۔ اور آپ مارکیٹنگ کے دیکھ لیں جو ٹیکنیکس ہیں اور جو ٹیکٹکس ہیں وہ کیا ہے، سارے کے سارے شریعت کے خلاف، شریعت کی ضد ہے۔ جھوٹ سب سے پہلے مارکیٹنگ میں کیا ہے، سارے کا سارا جھوٹ ہے، اور پھر بے حیائی اور عریانی۔ تو اب اس کے بغیر انسان اس سسٹم میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ ایک خاص حد تک تو انسان جا سکتا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ، اگر اللہ کے حکموں کو مد نظر رکھے تو ایک حد تک تو جا سکتا ہے، لیکن اس سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ ساتھ اس نظام کو شامل نہ کرے، یا یوں کہیے کہ اس نظام کا حصہ نہ بنے کسی نہ کسی درجے میں۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو کامیاب ہیں اور جو باصلاحیت ہیں، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس نظام میں ایک حد تک ہم اچیو کر سکتے ہیں، اس کے بعد جب تک اس سسٹم کا حصہ نہیں بنتے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا سب سے آخر میں نشانہ عورتیں بنیں گی۔ یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے۔ اور فرمایا کہ مومن کو اپنی ماں کو، اپنی خالہ کو، اپنی بہن کو، یعنی یہ رشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے،
باندھنا پڑے گا اس بات سے روکنے کے لیے کہ وہ دجال کے پاس جائیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی عورتیں سب سے آخر میں نشانہ بنیں گی، تو کیا آج کی عورت دجالیت کا نشانہ نہیں بن چکی؟ اور یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے، ایک بڑا واقعہ دنیا میں پیش آیا، اس نے اس چیز کی سمت کا تعین کر دیا کہ اب سے آج سے خواتین کا رول کیا ہوگا سوسائٹی میں۔ اس سے پہلے صدیوں ہزاروں سال سے خواتین کا ایک رول تھا سوسائٹی میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسائن کیا، لیکن جب یہ فیمنسٹ ریولیوشن آیا اور آج ہم فیمنزم کا نام سنتے ہیں، بڑا چرچا ہے، اور جتنے یہ مارچ ہوتے ہیں اور یہ جتنی بھی آوازیں اٹھتی ہیں حقوق نسواں کے نام پہ، تو جو ریولیوشن آیا فیمنسٹ ریولیوشن فرانس سے، اس نے یہ سمت طے کر دی، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے اس انقلاب نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلیں۔ اب ان کے لیے گھر اصل ادارہ ان کا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری صلاحیتیں ہمیں میدان میں ان کو سامنے لانا ہے۔ اور جو ہمارا نظام تعلیم ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ بچیاں پڑھ کے، اور سبجیکٹ ایسے ہیں سارے ہی سبجیکٹس پڑھتی ہیں، تو کوئی کیمسٹری، کوئی فزکس، کوئی مارکیٹنگ، اور کوئی سوشل سائنسز، اور کوئی پولیٹیکل سائنس، تو پڑھنے کے بعد ان کا کیریئر کیا ہے؟ وہ گھروں میں تو اپنے آپ کو صرف یہ کہنے کی بات نہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اب ہم نے پڑھ لیا ہے، اب ہم نے گھروں میں نہیں رہنا۔ اور ایک بچی، اس کے الفاظ یہ تھے جو یعنی نقل ہوئے، آگے ہوتا ہے نا خواتین کسی سے بات کی اور پھر آگے چلتے چلتے ایک لڑکی نے ماسٹر کر لیا، اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو گھر میں یا کچن میں ضائع نہیں کرنا۔ تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ گھر میں ہم اپنے آپ کو ضائع کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے خواتین کے لیے بطور ادارے کے، اور ان کو ایک رول دیا ہے اولاد کی یعنی اولاد کو جننے کا اور پھر اس کی پرورش کا، اور سب سے اہم رول، اہم کردار یہ ہے۔ اس سے اہم کام اگر ہم معاشرے کی تعمیر میں دیکھیں تو اس سے اہم کام اور کوئی ہے نہیں۔ باپ کماتا ہے لیکن وہ اس سے اہم نہیں ہے، تربیت سے اہم نہیں ہے، ماں تربیت کرے، باپ کے پاس تو وقت نہیں ہوتا۔ ہاں لاشعوری طور پہ تربیت ہوتی ہے باپ کی طرف سے بھی، اولاد اس سے انسپائر ہوتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، اس کو فالو کرتی ہے، لیکن اصل جو تربیت ہے وہ ماں کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور نیپولین کا جو قول نقل کیا جاتا ہے وہ بھی واقعتاً سونے سے لکھنے کے قابل، اس نے جو یہ کہا نا کہ اگر تم مجھے بہترین مائیں دو تو میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ اور اب اس کام کو جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ کام ہی نہیں، وہ جاب ہی نہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ ایک جیسے مشنری آتے ہیں نا باہر سے، یورپ سے، برطانیہ سے، تو وہ اپنی کرسچن کمیونٹی سے ملتے ہیں، تو ایک خاتون تھی مدر ان کی، اور وہ آئی اور اپنی کمیونٹی سے انہوں نے ملاقاتیں کی، تو لوگ جاتے جا کے ملتے، تو وہ حال چال پوچھتی، اردو تو نہیں جانتی تھی، پنجابی اردو، ساتھ میں انٹرپریٹر تھا، اور جو بھی جاتا اس سے وہ پوچھتی ہیلو ہائی کرنے کے بعد کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو وہ ہمارے وہاں ایک تکیہ کلام ہے کہ بس جی ویلے ہی، فارغ ہی ہوتے ہیں، جاب لیس ہے۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، اور ایک صاحب اسکول ٹیچر تھے، وہ کرسچن، وہ گئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ویلے ہی۔ تو اسے سر پکڑ لیا کہ ساری قوم جو ہے یہ فارغ ہیں، ویلے ہیں، تو یہ کھاتے پیتے کہاں سے، ان کی ضروریات کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ تو اس نے پوچھا کہ ان سے پوچھیں کہ پھر یہ گزارا کیسے کرتے ہیں، ضروریات ان کی کہاں سے پوری ہوتی؟ تو جب یہ سوال ہوا ان ماسٹر صاحب سے، ٹیچر سے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں پرائمری اسکول ٹیچر ہوں، اتفاق سے وہ میرے بھی ٹیچر تھے۔
پرائمری میں نے انہیں سے پڑھی. تو جان اسمتھ ان کا نام تھا. وہ جو خاتون تھی انہوں نے ایک دفعہ پھر سر پکڑ لیا جب ان کا یہ جواب پہنچا نا کہ یہ تو اسکول ٹیچر ہے, پرائمری اسکول ٹیچر, تو اس نے پھر سر پکڑ لیا. اس نے کہا دنیا کا اہم ترین کام آپ کی نظر میں کام ہی کوئی نہیں, آپ اپنے آپ کو فارغ ہی سمجھتے ہیں, یعنی اس سے زیادہ اہم اور کوئی کام نہیں. بچوں کو تعلیم دینا واقعتاً آپ ایک بنیاد رکھ رہے ہیں اور انتہائی اہم ذمہ داری ہے. تو ماں پہ یہ دوہری ذمہ داری ہے, وہ تعلیم بھی دیتی ہے. پہلے تو ٹیچر نہیں ہوتے تھے, گھروں میں ہی بچے پڑھتے تھے نا, تو سب سے پہلی استاد ان کی کون ہوتی تھی؟ ماں ہی ہوتی تھی. اب اگرچہ یہ اسکول کا نظام بن گیا تو ٹیچر ہے, لیکن ماں دوہری ذمہ داری نبھاتی ہے, انہیں ایجوکیٹ بھی کرتی ہے اور ان کی تربیت بھی کرتی ہے. لیکن آج کی ماں جو ہے وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے ہزار پہلو ہیں, آپ دیکھ لیجیے. پھر اسے جو قباحتیں ہیں, بے حیائی ہے, عریانی ہے, جو اختلاط کی وجہ سے مسائل سامنے آ رہے ہیں, اور ہم ایسے جیسے ریت میں کبوتر سر دبا کے سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہے, ایسے ہی ہمارا حال ہے. ابھی حال ہی میں جو اسکینڈل چل رہا ہے ہمارے یہاں, یعنی دل نہیں کرتا اس پہ یقین کرنے کو. بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, اگر بہاولپور یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی کا یہ حال ہے تو پھر باقی جو ہمارے ادارے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ آپ کے علم میں نہیں ہے میرے خیال میں. چلیں اچھی بات ہے. نیوز دیکھیں نہیں, نیوز پڑھیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, نیوز دیکھنا واقعتاً وہ نیوز نہیں ہوتی, لیکن نیوز پڑھی جا سکتی ہیں. نیوز پیپرز ہیں, ان پہ نیوز آتی ہے, آپ پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. پاکستانی نیوز پہ اردو پڑھ لیں, انگلش پڑھ لیں. تو ہر جگہ جہاں پہ بھی یہ اختلاط ہے وہاں پہ اسکینڈل ہوں گے, اور بہت زیادہ ہوں گے. ابھی چند دن پہلے ایک میٹنگ میں بات ہو رہی تھی, ایک بڑی فیکٹری ہے یہاں ہی ہمارے پاس ہی, فیصل آباد میں ہی. تو انہوں نے یہ گول اپنا سیٹ کیا کہ ہم نے 50%, جیسے انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی جو 50% پاپولیشن ہے وہ تو خواتین ہیں, تو 50% خواتین جو ہیں وہ آپ کے ادارے میں ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا, میں نے آہستہ آہستہ جو ان کا ڈائریکٹر ہے اس نے کہا کہ مینیجنگ ڈائریکٹر کہ ہم نے یہاں تک لے کے جانا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پچھلے چند مہینوں میں یکے بعد دیگرے, یعنی ٹاپ لیول پہ مینیجرز کی سطح پہ 5-6 اسکینڈل جو آئے دن اسکینڈل, آئے دن اسکینڈل, آئے دن اسکینڈل. تو کام ہونا ہے ایسے اداروں میں, یا جہاں تک ان کا تعلق ہے, یہ ویسے ہی ایک بات ضمن میں آ گئی ہے, جہاں تک ان کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سروائیو کر رہے ہیں اس سسٹم کے تحت اور بہتر بھی جا رہے ہیں, تو ان پہ ہم قیاس نہیں کر سکتے. علامہ اقبال نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ قیاس اقوام مغرب پہ ملت کو نہ کر, ان کی کیمسٹری اور ہے, وہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم اگر ان کی نقل کریں گے تو ہم وہ اہداف حاصل نہیں کر سکیں گے واقعتاً. تو اس لیے ہماری اپنی پلاننگ ہونی چاہیے, ہماری اپنی سوچ ہونی چاہیے. یورپ کو ہر معاملے میں کاپی کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں, ان کے اپنے ویلیوز ہیں اور ان کا اپنا نظام ہے. اگر ہم اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں تو یہاں ہماری جو انوائرمنٹ ہے یہ اس سے بات جو ہے وہ ریلیٹ نہیں کرتی. صرف سمجھانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے سایہ دار درختوں کی, بڑے درختوں کی. لکڑی بھی میسر آتی ہے, لیکن سب سے پہلے تو سائے کی ضرورت ہے ہمیں, تاکہ ہماری انوائرمنٹ بہتر ہو, ہمیں سایہ میسر آئے. لیکن آپ دیکھیے پرانے جتنے درخت تھے سایہ دار بڑے گھنے, وہ سارے کے سارے کاٹ کے برابر کر دیے گئے, اور اس کی جگہ جو ڈیکوریٹو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گملوں میں یہ جو اسٹریٹ لائٹس والے پول ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہینگ کر دیے گئے. یورپ تو وہاں پہ تو بارشیں ہوتی ہیں, ٹھنڈا موسم ہے, انہیں پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہوگی شاید,
اور یہاں پہ اس کو یعنی سخت گرمی میں جون جولائی میں مئی میں اس کو جو سیراب کرنا، اس کی اریگیشن ہے، وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے نا. آپ نے ایک لٹکایا ہوا ہے دھوپ میں اتنا سا، تو اس میں آپ 2 چلو پانی کے ڈالیں گے، 1 لیٹر 2 لیٹر پانی ڈالیں گے، وہ تو 2 گھنٹے میں اڑ جائے گا. اور پھر روزانہ جو گاڑی ہے اور کروڑوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ صرف اس خوبصورتی پہ خرچ ہو رہا ہے، جس کا فائدہ کوئی نہیں. اور وہ جو درخت ہے، ایک درخت لگا اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں تو پانی خود ہی لیتا ہے. تو ہم ان کو کاپی نہیں کر سکتے ہر معاملے میں، بلکہ کسی بھی معاملے میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اپنا بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں شعور دیا ہے، ہمارے لیے تو ہر طرح کی رہنمائی دینی اور دنیاوی اعتبار سے موجود ہے. تو یہ ایک احساس کمتری ہے کہ ہم نے ان کی ہی نقل کرنی. اچھا، یہ ایک بڑا چیلنج ہے آج کے نوجوان کے لیے کہ وہ پاکستان میں رہنا گوارا کرتا ہے، یا پاکستان میں چونکہ ہم رہ رہے ہیں اس لیے میں اس کی مثال دیتا ہوں، جو لوگ عرب ممالک میں ہیں انہیں چاہیے وہاں رہیں، حالات کیسے بھی ہوں، نکل کے جانا اچھے مستقبل کی تلاش میں. اگر کوئی چلا بھی جائے، آج ہی دوبارہ وہاں پہ واقعہ ہوا ڈنمارک میں توہین قرآن کا، یہ 2 دفعے ہو چکا ہے، سویڈن میں بھی 2-3 دفعے ہو چکا ہے، اور یہ جنوری میں ہوا، پھر 2 دفعے ابھی ہوا حال ہی میں، اور ڈنمارک میں بھی یہ آج دوسرا واقعہ ہے. عراق کے سفارت خانے کے باہر انہوں نے قرآن حکیم کی توہین کی. تو جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں مسلمان، کس منہ سے رہ رہے ہیں؟ جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی مقدس ترین کتاب کی توہین ہوتے، اور کیا کریں وہ؟ یعنی کچھ واز بنتا ہے انسان کی غیرت، اس کا صرف اس جنت کی لالچ میں کہ چونکہ یہاں پہ لائف سٹائل بہت بہتر ہے، یہاں پہ انوائرمنٹ بڑی زبردست ہے، یہاں پہ یہ سہولت ہے، یہاں پہ یہ سہولت ہے، اگرچہ وہ سہولیات دوسری جگہوں پہ اویلیبل نہیں ہیں، لیکن بات وہی آ گئی نا کہ ایک اس کی جنت ہے اور ایک اس کی جہنم ہے. تو جو جنت اس کی جنت ہے وہ دراصل حقیقت میں جہنم ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ حقیقت میں جہنم. اچھا، یہ دونوں قسم کے الفاظ آئے ہیں. ایک روایت میں ہے آگ اور پانی، اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک اس کے پاس جنت ہوگی اور دوسرا اس کے پاس جہنم ہوگی. تو جو جنت ہے دراصل وہ جہنم کا راستہ ہے. وہاں پہ جا کے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، اور مسلمان لڑکیوں کی شادیاں جو ہیں وہ غیر مسلم سے کروا رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو وہ جہنم کا ہی راستہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. بلکہ دین سے بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں اپنا دین بدل لیتے ہیں، کوئی مرزائی بن کے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے. تو اس جنت کے لالچ میں انسان جہنم خرید رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس آگ میں کود جانا وہی ٹھنڈا پانی ہوگا. انگلینڈ میں ایک آپ کہہ لیں کہ کنورسیشن تھی، 4 غالباً افراد تھے، اور وہاں کے خطیب اور امام جیسے ریلیجیس اسکالر ہوتے ہیں اس ٹائپ کے تھے، چاروں ینگ. کچھ 2-4 سال پہلے مجھے اتفاق ہوا سننے کا. تو موضوع ان کا یہ تھا کہ کیا ان حالات میں برطانیہ سے ہجرت کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے، کیا حیثیت ہے اس کی، اسٹیٹس کیا ہے، کرنی چاہیے نہیں. ان میں سے 3 کا نقطہ نظر یہ تھا کہ کرنی چاہیے. ان حالات میں ہمیں برطانیہ سے ہجرت کر جانی چاہیے. اور ایک اس میں سے افریقہ کے کسی ملک کا تھا، کالا تھا، اور اس نے ایک آفر کی کہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ میرے ملک میں آئے، اور اگر کوئی یہاں سے مائیگریٹ کر کے آنا چاہتا ہے تو میرے ملک میں آئے، اور میں اس کو یا ہمارے لوگ جو ہیں اس کو ویلکم کریں گے اور ہر ممکن اس کو سہولت دیں گے. تو جو ان کے مخاطب تھے، آڈینس تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ مطلب کس طرف آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں؟ وہاں پہ نہ کوئی اسکول ہے، نہ وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر ہے، نہ وہاں پہ کوئی ہاسپٹل ہے. اچھا چھوٹے موٹے تو ہوتے ہی نا، چھوٹے موٹے اسکول تو ہوں گے، لیکن تو وہ بیچارہ پریشان سا ہو گیا.
खिसियाना सा हो गया, उसने कहा जी मैंने तो आपको दावत दी, मैंने आपको कोई फोर्स तो नहीं किया कि आप जरूर ही आए, तो मैंने तो आपको दावत दी। तो वो बेचारा परेशान ही हो गया। तो ये सोच है हमारी, जो वहां पे रह रहे हैं लोग चाहते तो हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हम भी यहाँ से हिजरत कर जाएं, वो भी किसी और दूसरी जन्नत की तलाश में होते ये भी एक मसला है और नेचुरल है, हर शख्स चाहता है जिसकी जिंदगी गुजरी वहां पे अच्छे हालात में, तो वो कैसे इस बात को बर्दाश्त करता है कि मैं जाके इससे वर्ष हालात में अपनी जिंदगी गुजारूं या अपने बच्चों को उन हालात में ले जाके छोड़ दूं। दूसरे लफ्जों में वो ये भी कहते हैं कि लोग आगे की सोचते हैं, दुनिया आगे की तरफ सोचती है और आप हमें पीछे की तरफ जाने का मशवरा दे रहे हैं। ये भी एक ट्रेजेडी है, ये भी एक मसला है। लेकिन बहरहाल हमें पसंद हो या ना, ये बात अपनी जगह पे तय है, हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हकीकत वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दी। आप कोई अपना तासुर शेयर करना चाहें तो भी वक्त है हमारे पास। मुझे पता है आपके ज़हन में बड़ी बातें। सिस्टम के साथ लड़ा नहीं जा सकता। दावत के नुक्ते नजर से ये बात आपकी सही है, इसकी गुंजाइश निकलती है, लेकिन ऐसे ही लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है वहाँ रह के। मेरे अपने नॉलेज में हमारी अपनी फैमिली से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए बच्चों में, और अभी भी वहाँ पे हमारे कज़न हैं, वो बच्चों को उन्होंने स्कूल नहीं भेजा, होम स्कूलिंग हो रही है उनकी। लेकिन कहाँ तक, सवाल ये है, स्कूल तो नहीं भेजा, भी छोटे बच्चे हैं, घर पे उनकी एजुकेशन है, स्कूलिंग है, लेकिन घर पे कहाँ तक पढ़ा लेंगे? अब मास्टर तो नहीं करवाएंगे घर में, बैचलर तो नहीं करवा सकते ना घर में, उसके लिए तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। और ये एक और मसला होगा उस सिस्टम में रहते हुए कि जब वो घर से निकलेंगे, अब यहाँ पे ये मसाइल हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा उसने हिफ्ज किया और 4 साल लग गए उसको हिफ्ज में, और अब वो जिस स्कूल में लेके जाता है, तो वो जो पहले पढ़ा हो ना, उसने प्राइमरी के बाद किया, तो अब वो प्राइमरी भी उसकी गई, वो बिल्कुल कोरा है। तो जिस स्कूल में जाते होंगे तो इसको हम कहाँ बिठाएं, किस क्लास में बिठाएं, इसको तो आता जाता ही कुछ नहीं। 4 साल मदरसे में ही रहा और हिफ्ज करता रहा, तो अब वो बिल्कुल जो प्राइमरी उसने की थी वो भी उसके जहन से सारी निकल गई। तो अब उसके लिए बड़ा मसला है, वो परेशान है बेचारा। यहाँ तक कि वो मदरसे में भी लेके जाता है ना, वो कहते हैं मैट्रिक होना चाहिए, मदारिस की डिमांड है, वो कहते हैं मैट्रिक होना चाहिए। और मैट्रिक करवाने के लिए स्कूल में लेके जाते हैं, वो कहते हैं किस क्लास में बिठाएं, क्लास 1 में बिठाएंगे तो वो बड़ा है, तो उसमें तो वैसे नहीं सूट करता, तो ये उसके लिए एक बड़ा अलमिया बन। तो उस माहौल में कहाँ तक, और ऐसे ही एक फैमिली थी, उनके यहाँ बेटियां थी, और आमतौर पे ये तासुर पाया जाता था कि इन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की है अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की। उन्हें वो बेटा ही समझते थे, यानी मियाँ बीवी दोनों ही, लेकिन ज्यादा रोल जो है वो माँ का था। माँ इंतहाई दीनदार, और आप यूं कहिए कि जैसे वली अल्लाह होती है ना, उस लेवल की, लेकिन नहीं संभाल पाई। 3
3 بیٹیاں تھیں، ایک کو انہوں نے کسی درجے میں سنبھال لیا، لیکن 2 جو ہیں انہیں نہیں سنبھال پائی. تو اسکول لیول تک تو وہ ٹھیک گئیں اور وہ بھی بڑی سیٹسفائی تھی، ان کی ماں بھی ان کے باپ بھی، یعنی پوری فیملی. ہمیں بھی جو رپورٹس ملتی تھیں ہم بھی خوش ہوتے تھے کہ یار یہ بڑی اچھی بات. لیکن اس کے بعد جب وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے اور بالخصوص فرانس میں، اور فرانس سے جب واپس آئے تو سارا بدلا ہوا تھا نظام. پاکستان میں دیکھیے آپ کی بات درست ہے، لیکن پاکستان میں وہ چیزیں نہیں ہیں. یہاں پہ گناہ کو گناہ ابھی تک سمجھا جاتا ہے. ہم چونکہ پاکستان میں ہیں اس لیے ہمیں یہاں کی برائیوں کا اندازہ ہے اور ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن وہاں کے حالات کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ اچھا، یہاں پہ اگر کوئی شخص گناہ میں انوالو ہے، کوئی نوجوان، تو اس کو سمجھا جاتا ہے نا، کوئی اپریشیٹ تو نہیں کرتا. وہاں پہ جو نہیں انوالو اس کو ڈسکرج کیا جاتا ہے، اور جو انوالو ہے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. 12 لاکھ کرسچن ہیں، ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے جو اصول ہے نا وہ تو ایک ہی ہوگا. اور آپ انگلینڈ کی بات کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے یورپین ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پہ مسلمان اتنی زیادہ، انگلینڈ میں زیادہ ہیں، فرانس میں زیادہ ہیں. باقی پورے یورپ میں، جرمنی میں، ہالینڈ میں، اٹلی میں، ڈینمارک میں، ناروے میں، سویڈن میں بہت تھوڑے ہیں. تو وہ کیسے اسٹرگل کریں گے؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹرگل کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک شخص ان کی آنکھوں کے سامنے مسجد کے باہر جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں، اور پورا ہجوم ہے، 200 300 400 بلکہ زیادہ تھے، 500 700 کے قریب لوگ تھے وہ جو نکلے ہیں، اور ان کے سامنے ان کی مقدس ترین کتاب کی یعنی کلام اللہ کو جلاتا ہے اور روندتا ہے، اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، وہ کھڑے دیکھ رہے ہیں اس کو. ہاں کون سا؟ نہیں، یہ واقعات ہوئے ہیں انڈیویجولی، تو یہ واقعات ہوئے ہیں، لوگوں نے اس کو ریٹیلیٹ کیا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا وہاں پہ 500 میں کتنے نے ریٹیلیٹ کیا؟ آپ صحیح کہتے ہیں، ایک نے نا. اب ہر شخص کا وہ 500 میں سے ایک ہے جو اس قابل ہوا کہ اس کا جواب دے سکے. ایسے ہی ایک آدھ تو وہاں پہ فرانس میں بھی غالباً ہوا تھا، جرمنی میں بھی، جو جس کو یہاں لا کے دفن کیا گیا، عامر چیمہ غالباً نام تھا اس کا. تو ایسے ایک آدھ واقعات تو ہوتے ہیں، لیکن بحثیت ایک کمیونٹی کے اور بحثیت ایک ضروری نہیں ہے. دیکھیے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے. وہ لوگ جو وہاں پہ ہیں وہ بھی اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کا بھی رائٹ ہے. لیکن ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہماری دعوت کے بغیر ہی جنہوں نے خود سے یہ اخذ کیا، اور ان کے سامنے اور طرح کے مسائل ہیں. ایک دوست ہے ہمارا، اسکاٹ لینڈ میں، گلاسگو میں پیدا ہوا، گلاسگو میں رہا، اور مجھ سے بڑا ہے عمر میں 2-3 سال. چھوڑ گیا، ترکی ہے، ترکی بھی مطمئن نہیں ہے آج کل. ترکی ہے انطالیہ، وہاں پہ بھی مطمئن نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے یہاں سے پاکستان آنا، اور پاکستان میں بھی پہاڑوں میں، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ایک، نہیں کیا؟ اچھا، یہاں پہ دیکھیے آپشنز ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین اثاثہ اس کی بکریاں ہوں گی جن کو لے کے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ یا بارش کے مقامات پہ چلا جائے گا، تو وہ وقت کب آئے گا یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ وہ وقت کب آئے گا. یہ فیصلہ ہر شخص نے خود کرنا ہے کہ کیا وہ وقت آیا یا نہیں آیا.
ممکن ہے کسی کے لیے وہ وقت آ گیا ہو، ممکن ہے لیاقت کے لیے وہ وقت آ گیا ہو وہ انگلینڈ سے آ جائے پہاڑوں میں رہنے کے لیے، اور ممکن ہے فیصل آباد میں رہنے والا میرے جیسا اس کے لیے وہ وقت نہ آیا ہو، ایسا ممکن ہے. لیکن یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ واقعتاً وہ ٹھیک تھا یا وہ ٹھیک تھا. تو اب پہاڑوں میں مانسیرا کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک کمیونٹی بنائی جا رہی ہے، اور وہاں پہ سارے کا سارا نظام شریعت کے مطابق ہوگا، ان کی معاشرت، ان کی معیشت ایون، اور وہاں پہ نیچرل ریسورسز ہوں گے سارے، پانی ان کا اپنا ہوگا، بجلی ان کی اپنی ہوگی سولر سے، اور ایگریکلچر فارمنگ ان کی اپنی ہوگی، دودھ ان کا اپنا ہوگا، گوشت ان کا اپنا. تو یوں ایک کمیونٹی وہاں بنائی جا رہی ہے. ایک اور ہے خانپور ڈیم کے پاس ہے، اور ایک اور ہے گدون امازئی میں اوپر پہاڑوں پہ. تو یہ 3 لوکیشنز ہیں جہاں پہ یہ چھوٹے لیول پہ، یہ بڑی ہے مانسیرا کے پاس جو ہے، اس میں تقریباً 300 گھر ہیں. یعنی پہلا، اچھا آپ کے لیے یہ دلچسپ ہوگا کہ پہلا جو 100 بنایا تو بن دیکھیے کسی نے آ کے وزٹ نہیں کیا، اور وہ سارے کا 100 گھر 5-5 کنال کے انہوں نے پلاٹ بنائے تھے. وہاں پہ 5 کنال ایسے نہیں ہے جیسے یہاں پہ 5 کنال کا ایک ہی پلاٹ ہے، اونچا نیچا ہے نا. تو بس وہ 10 مرلے کا انہوں نے ایلوکیٹ کیا انہوں نے اس کے لیے گھر بنانے کے لیے، اور باقی جو 4 کنال 4.5 کنال ہے وہ ایک سائڈ پہ فارمنگ کے لیے جو ذرا فلیٹ ایریا ہے بنسبت. تو پہلا جو 100 گھر تھا وہ بغیر دیکھے بک گیا. اس کا جو سیکنڈ فیز تھا وہ بھی، اس میں سے بھی 60 تو بک چکے تھے، اب شاید وہ 100 ہی بک چکا ہو. اب اس کا جو تھرڈ فیز ہے وہ بھی شروع کیا. تو اتنی تیزی سے لوگوں نے اس کو، ایک تو سستا چونکہ وہ کمرشل پروجیکٹ نہیں تھا، پرائس بالکل کم تھی. اب کہہ لیں کہ 16 لاکھ روپے میں 16.5 میں جو فیز 1 تھا وہ بکا 5 کنال. تو کیا ہے 16.5 لاکھ روپے میں 5 کنال، 3.25 لاکھ کا ایک کنال، مرلہ نہیں کنال. تو جو لوگ باہر ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جو یو کے والے ہیں وہ کہتے تھے اچھا کتنا بنتا ہے، 4000 پاؤنڈ بنتا تھا، کتنا بنتا تھا، تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بالکل مفت والا. تو ایک وجہ یہ بھی تھی. لیکن بہرحال ایک یہ ہے کہ سوچ تو پائی جاتی ہے نا لوگوں میں کہ ہونا چاہیے کچھ ایسا، کچھ ایسی ایکسرسائز. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ماحول میں ہیں اور اس میں آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں اور آپ اپنے دین کو پروموٹ کر رہے ہیں، پھر تو گنجائش بنتی ہے. سروائیول ہی اس وقت تک ہے جب تک آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ نیوٹرل ہو گئے تو پھر سروائیول نہیں ہے، پھر تو گئے، ایمان سے بھی گیا انسان. اگر میں کہوں کہ میں نیوٹرل ہو جاؤں تو پھر وہ جو نظام ہے وہ تو ہڑپ کر جاتا ہے. تو اس وجہ سے بہرحال یہ مقصد کسی ایک بات پہ کنونس کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس فتنے کی حساسیت کا ہمیں اندازہ ہو کہ کتنے پہلو ہیں اس کے. اور یہاں پہ اب ہمیں اپنی خواتین کو کنونس کرنا مشکل نہیں ہو رہا. کسی کی بہن بیٹی اگر وہ جاب پہ لگ جائے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم سب مبارکباد دیتے ہیں اس کو، خواہ وہ جاب کیسی کیوں نہ ہو. اور ایک وقت تھا، یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، 20-30 سال پہلے. اچھا کچھ شعبے تو ایسے ہیں جن میں ضرورت ہے خواتین کی جاب کی، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اس میں ضرورت ہے. لیکن یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے پورے یقین کے ساتھ کہ ہر شعبے میں تو خواتین کی ضرورت نہیں ہے. اب پاکستان ایئر فورس میں ضرورت نہیں تھی، میری کئی دفعہ بات ہوئی جو ایئر فورس سے متعلق لوگ ہیں، تو 2 پائلٹ تھی فیمیل. میں کہ یار کی تھوڑے ایسی 2 اگر یہ نہ ہوتی تو آپ نے اپنے آپ کو صرف رجسٹر کروانا ہے، ایفیلیشن اس کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ کرنی ہے کہ جی ہاں ہمارے ہاں جو خواتین کو برابر کے رائٹس ہیں. اگر مرد پائلٹ ہیں تو اور ان میں سے بھی ایک بیچاری ہیں فیصل آباد کی مریم مختار، شہید ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے. تو ظاہر ہے خاتون ہے اور اس سے وہ طیارہ سنبھالنا جو ہے، تو ہاں یہ ہے نا، یعنی وہ مرد بھی چن کے لیتے ہیں
اتنی سپیڈ پہ 2000 کلومیٹر پر آور پہ، تو وہ تو آنکھ جھپکنے میں کچھ کا کچھ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایک خاتون کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ نازک ہے، مرد کے مقابلے میں مرد اسٹرانگ ہے، تو وجہ یہی ہے۔ ہاں یہی تو مسئلہ ہے۔ لیکن وہاں پہ جو عورت کا استحصال ہو رہا ہے، اور یہاں پہ بھی اب تو شروع ہو گیا ہے، استحصال ہی ہے نا، استحصال ہی ہے، عورت کی کوئی عزت تو نہیں ہے نا۔ بسوں میں آپ چلے جائیں تو وہ جو بیچاریاں ساری رات سفر کرتی ہیں، تو کوئی عزت والا پیشت، اگرچہ لوگ عزت کا، یہ ہمارے معاشرے میں ابھی الحمدللہ یہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مسائل نہیں، ہمارے معاشرے میں پھر بھی لوگ عزت دیتے ہیں عورت ہونے کی وجہ سے۔ وہاں پہ تو یہ بھی نہیں، وہاں تو کوئی عزت نہیں، عورت ہونے کی حیثیت سے وہاں پہ مرد کوئی کسی عورت کی عزت نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنی عزت گنوا دی، وہ کہتے ہیں ہم تو برابر ہیں، تمہارے جیسی ہیں۔ تو بہرحال یہ چیلنجز ہیں، اور ان پہ غور کرنا، اور جہاں تک ہو سکے اس کا مقابلہ کرنا اور اس سے بچنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔